میں معیار یہ قائم کر رہا ہوں. یہ ساری خوبیاں جب بندے کے اندر آ جائیں، مسلمان کے اندر آ جائیں، بندگی کا حق ادا کرنے والا جو ہے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں جب جمع ہو جائے تو اس کے بعد ایک ایسی خوبی ہی بھی ہے کہ جو زندگی اور موت کا معیار قائم کر رہی ہے. وہ خوبی کون سی ہے؟ وہ مومن. فرمایا وہ مومن ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. فرمایا جس کے اندر یہ خوبی آ گئی، پھر موت کے باوجود، آنکھیں بند ہونے کے باوجود، زبان کا جواب دینے کے باوجود، جسم بے جان ہونے کے باوجود، آنکھوں کا نور جواب دے جائے، اس کے باوجود لوگ اس کو میت کہیں گے، مردہ کہیں گے، مگر میں لب ہو کر اعلان کرتا ہوں حیاتاً طیبہ. میں اس کی موت کو زندگی میں بدلتا ہوں، میں اس کی موت کو حیات میں بدل دیتا ہوں. وہ موت جو ہے وہ زندگی میں تبدیل کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ وہ ہوا مومن. وہ حضور کا عاشق ہونا چاہیے، وہ نبی پاک کا محب ہونا چاہیے. نبی پاک کے غلاموں، اندازہ کر لو کہ اس وقت پسینے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ابھی گرمی نہیں ہے، وہ محشر کے میدان میں جو گرمی ہوگی وہ گرمی ادھر نہیں، مگر ہم پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں دن پورا. یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں. جس سے غلطی نہ ہو وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہوتا ہے. ارے ہم سب گناہ گار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. ارے غلطی کر کے اس سے معافی تو مانگ لو. رب چاہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ میری بارگاہ میں جھکے، ندامت کے آنسو گرائے. جب اس کے آنسو گرتے ہیں مجھے مالک تسلیم کرتا ہے، اس کے آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، میں اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا، آقا جنتی اور جہنمی کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ جس سے غلطی ہو جائے، جس کے اندر عیب پایا جائے، جس سے قصور ہو جائے، اگر وہ غلطی کر جائے تو اپنی غلطی کو سر عام تسلیم کر لے، یہ جنتی کی نشانی ہے. اور جو غلطی بھی کر جائے اور غلطی پہ ڈٹ جائے، یہ مومن کی نشانی نہیں، شیطان کی ہے، وہ جہنمی ہے. آقا کریم کے غلاموں، توبہ کرو. بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں. اب دیکھو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید. جس نے خدائی کا دعویٰ کیا رب نے برداشت کیا، دوسرے نے خدائی کا دعویٰ کیا رب نے برداشت کیا. مگر جب انسانیت کا قتل شروع کیا، جب انسان کے بچوں کا قتل عام کا اعلان کیا تو رب نے فرمایا اب نہیں بچ سکتا، میں اپنے بندے پر ظلم برداشت نہیں کرتا. تو پھر کوئی موسیٰ کے پیچھے جاتے ہوئے پکڑا گیا اور ڈبکی لگتی ہے تو کہتا ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کروں گا، یہ میرے محبوب کی فقط امت ہے. یہ اعزاز حضور کی امت کو ہے کہ مرنے سے پہلے آخری لمحے بھی اگر وہ ایمان لے آیا تو رب قبول کر لیتا ہے. کسی اور امت کو یہ اعزاز نہیں ملا. نبی کے غلاموں، ہم جلدی سے قبر کی طرف جا رہے ہیں. ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے باہر جائیں کون ہو یا نہ ہو. اس لیے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کریں، رب کو گواہ بنا کر. اگر کسی کو گواہ نہیں بناتے تو رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو گواہ بنا کر معافی مانگے، ندامت کے آنسو گرائیں تاکہ یہ ماحول بدل جائے، معاشرے کا سسٹم بدل جائے. دیکھیں نا پانی، میں آج کل پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے، یہ منڈلی یوتھ کے نوجوان جو ہیں میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں.
बड़ी खूबसूरत कोशिश कर रहे हैं वो। पानी हमारा खत्म हो गया, पानी की भी हुरम थी, जंगलात की भी हुरम थी, आगे हम लगाते हैं, जानवर मरते हैं, बच्चे मरते हैं, ये दरख्त हरे भरे जो ऑक्सीजन देते हैं वो खत्म हो रहे हैं। हम कौन सा उल्टा काम है जो नहीं कर रहे? फिर हमारा अशर तो ऐसा होना है। इसलिए नबी पाक के गुलामों, तौबा करो, ये रब बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत जो है वो हमारी बख्शिश के बहाने तलाश कर रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का आसरा है। हुजूर ने फरमाया शफाती लिअहलिल कबाइर, फरमाया किसी को कुरान, किसी को रमजान, गोया के किसी न किसी निस्बत की बुनियाद पे वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। मगर कुछ लोग ऐसे पापी भी होंगे जिनको ना कुरान बख्शवा सकेगा, ना रमजान बख्शवा सकेगा। हुजूर ने फिर भी उसको उम्मीद दिला दी, फरमाया शफाती लिअहलिल कबाइर, फरमाया बड़े से बड़ा पापी जो है, जो बड़े से बड़ा मुजरिम है, उसकी शफात मुझ मोहम्मद अरबी की जात में लाज़िम है। मगर कम अज कम हुजूर तो ये आसरा सहारा दे रहे हैं, बख्शिश का ऐलान कर रहे हैं। मगर हमें तो गैरत तो होनी चाहिए ना कम अज कम, कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे उम्मती की हैसियत से, तो किस चेहरे, कौन सा चेहरा लेकर, हम कौन सी जुबान लेकर, कौन सा कैरेक्टर लेकर, कौन सा किरदार लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे? हम कातिल भी है, शराबी भी है, नशे आवर भी है, पता नहीं क्या क्या ऐब थे हमारे अंदर। या रसूल अल्लाह, हम शर्मिंदा है, इसलिए तौबा करो, तौबा करके रब की बारगाह में जाए और रसूलुल्लाह की बारगाह में भी तौबा करके जाए। मैं आखिर में हाफिज साहब से भी और ठेकेदार साहब से भी, इनके सारे भाइयों के साथ तज़ियत भी करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गों के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाकर दर्जात बुलंद फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप जो है ना सब गवाह हैं, तो जो बंदा जाए, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती भी दुनिया में हो जाए तो उसको माफ कर दिया करो। पहला ही स्टैंप लाइक रोल चलना था। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا باری تعالیٰ نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا آیات مقدسہ کی تلاوت درود پاک سب اپنی پاک بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین کلام طیبات کا ثواب درود پاک کا ثواب امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں الہی قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کی عزت ناموس کے صدقے حضور غوث پاک اولیاء کاملین کے وسیلہ جلیلہ سے من جملہ اس کلام طیبات کا ثواب محترم چودھری محمد صدیق صاحب مرحوم اور مغفور کرم سالسہ پیش کرتے ہیں الہی قبول اور منظور فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین محترم چودھری محمد صدیق صاحب کی کامل مغفرت اور بخشش فرما الہ العالمین زندگی میں جو فرائض واجبات سنن میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی مالک ان کی معافی فرما کر قبر سے لے کر قیامت تک جملہ منازل آسان فرما بالخصوص قبر کے اندر جو سوالات ہونے والے ہیں ان کے جوابات میں ثابت قدمی اور آسانی فرما یا رب العالمین بزرگوں کے جملہ لواحقین اولاد رفقا تعلق داروں کو آزمائش کے ان کٹھن لمحات میں صبر اور استقامت عطا فرما بزرگ جس قبرستان کے اندر مدفون ہوں گے الہی جملہ اہل قبرستان والوں کے ارواحوں میں اس کلام طیبات کا ثواب پیش کرتے ہوئے التجا کرتے ہیں مالک و مولا سب کی کامل مغفرت و بخشش فرما یا باری تعالیٰ یہ جو جنازہ گاہ ہے محترم صوبیدار محمد اقبال صاحب مرحوم نے امت مسلمہ کے لیے وقت کی تھی الہی محترم صوبیدار محمد اقبال صاحب کی کامل مغفرت اور بخشش فرما یا رب العالمین ہم سب کو موت کو یاد رکھ کر قبر حشر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اجتماعی طور پر توبہ کرنے اور بارش کے لیے صدقے دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ اپنے فضل خاص سے رحمتوں برکتوں والی بارش عطا فرما زمین کو سیراب کرنے والی بارش عطا فرما مقبوضہ کشمیر فلسطین ایران سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم ممالک اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں الہی مسلمانوں کو فتح نصرت کامیابی اور کامرانی عطا فرما الہی یہود و نصارہ کے ظالم دہشت گردوں کو ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما ہمارے پاک افواج کے جوانوں کی خیر فرما پاکستان و کشمیر کو اندرونی بیرونی دہشت گردوں دشمنوں ظالموں سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ جی